السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم اللہ طفیل، ڈائریکٹر ڈی جی خان آرٹس کونسل۔ ہم نے آج سے اپنے ایک نئے پوڈ کاسٹ سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اس میں جو اہم شخصیات ہم نے پہلے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے وہ ہیں جناب محبوب حسین جنگوی صاحب۔ آئیے ہم ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب صاحب، سب سے پہلے تو آپ تعارف کرائیے ہمارے ناظرین کو۔ میں شکر گزار ہوں نعیم صاحب آپ کا اور ڈی جی خان آرٹس کونسل کا۔ میرا نام محبوب حسین خان ہے، میں ریٹائرڈ پرنسپل ہوں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈیرہ غازی خان سے، اور میرا حوالہ ہے کہ میرا تعلق رہا ہے ادب سے اور ثقافت سے، مثلاً موسیقی سے، شاعری سے، لکھنے سے اور بولنے سے اور کمپیئرنگ سے۔ بہت زبردست۔ اتنے مختلف فیلڈز میں آپ نے قدم رکھا، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا آغاز آپ نے کس طرح کیا؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ بولنے کا آغاز تو 1970 کے انتخابات کے دوران ہوا تھا۔ میں اس وقت لاہور اسلامی ہائی اسکول سنت نگر میں پڑھتا تھا، تو یہ الیکشن ہو رہے تھے 1970 کے، تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے وہ محلے والے اور دوست کو لے جاتے تھے جلسوں میں، تو میں وہاں تقریریں کرتا تھا۔ یہ میرا آغاز تھا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد آپ کو جو کامیابی ملی تو آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ محبوب صاحب، یہ بتائیے کہ ہمیں علم ہے کہ آپ نے پی ٹی وی میں بھی موسیقی میں حصہ لیا، تو یہ آپ نے کس طرح قدم رکھا پی ٹی وی میں اور گائکی میں؟ سر ایسے ہے کہ 1982 میں میری تعیناتی ہوئی جھنگ میں، تو میں 5 سال رہا جھنگ میں۔ جھنگ موسیقی کی سرزمین ہے، عشق اور محبت کی سرزمین ہے۔ تو میرے کچھ کولیگ گاتے تھے، تو بس ان کو سنتے سنتے پھر میں نے سیکھنا شروع کیا، تو 5 سال میں نے سیکھا، تو پھر یہ سلسلہ کافی کم و بیش 10 برس تک یہ رہا۔ تو تھوڑا کوئی اچھی یادیں پی ٹی وی کی، کس طرح کے پروگرام تھے، اس پہ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں۔ ایک تو میں نے سیکھا کیسٹ کا دور تھا، آڈیو کیسٹ بھی تھے میرے، اور میری آواز پہنچی پی ٹی وی تک، تو پھر مجھے بلایا گیا۔ میں ایک پروگرام میں گیا، تو وہ غالباً پنجنت پروگرام تھا، تو اس میں میں نے گایا۔ اس کے بعد پھر رت رنگیلی پروگرام ہوتا تھا سرائکی زبان میں، اس میں میں نے گایا۔ کم و بیش کوئی 40-50 پروگراموں میں میں گیا ہوں۔ تو یہ عرصہ 8-10 برس کا ہے جو میرا پی ٹی وی پہ میرے گانے، اس میں آدھے گھنٹے کے پروگرام بھی تھے۔ بس یہ 94 تک میرا خیال ہے یہ رہا سلسلہ میرا۔ اس کے بعد پی ٹی وی پہ میرا آنا جانا رہا، لیکن پھر کسی اور حوالے سے۔ صحیح۔ اچھا محبوب صاحب، آپ نے اپنے دور شباب میں کچھ شاعری بھی کی، جی یقیناً شاعروں کی طرح کچھ آپ کے ایسے دلربا واقعات بھی ہوں گے۔ تھوڑا بتائیے کہ شاعری میں کیسے قدم رکھا، کیسے شوق ہوا اور کہاں تک گئے آپ؟ جی، شاعری تو کالج کے زمانے سے جاری تھی، تو یہ جھنگ میں بھی تھی، بھاولپور میں بھی، اور ڈیرہ غازی خان آنے کے بعد بھی۔ تو جھنگ میں ابتدا میں تو میں مشاعروں میں ہی جایا کرتا تھا، اور بس وہ میں محفوظ تو کرتا رہا اپنی شاعری کو، لیکن ڈیرہ غازی خان آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کو محفوظ کرنا چاہیے، تو 2 شعری مجموعے میرے وہ شائع ہوئے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے نثر میں بھی طبع آزمائی کی، جی وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیا کیا لکھا آپ نے؟ جی، اس طرح تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں 1-2 کتابیں لکھوں، تو مسعود قدر کوش ٹرسٹ کو مقابلہ کراتا ہے ہر سال کتابوں کا، تو 94 میں میں نے ایک کتاب لکھی سرائکی زبان میں، تو اس کا مسودہ میں نے بھیجا، تو میری خوش بختی تھی کہ مجھے اس میں مسعود قدر کوش ایوارڈ ملا 1994 میں۔ ایکسیلنٹ۔ اگلے سال پھر میں نے ایک سرائکی زبان میں کتاب لکھی، اس میں بھی مجھے مسعود قدر کوش ایوارڈ ملا 1995 میں۔ اگلے سال میں نے پنجابی زبان میں کتاب لکھی،
اس پہ بھی میں نے مسعود قدرپوش ایوارڈ لیا. تو یہ 3 کتابیں تو یہ ہو گئی. اس کے علاوہ میں نے سلیبس کی بھی کچھ کتابیں لکھی. میں نے دیوان فرید کو بھی کمپائل کیا ہے اور اب بھی کم و بیش کو 8-10 مسودے نثر کے اور شعری مجموعے بھی موجود ہیں. صحیح. اچھا اب ہم آتے ہیں محبوب صاحب آپ کے اور ہم سب کے من پسندیدہ آپ کے رول کے اوپر کہ آپ ماشاءاللہ جب کسی بھی محفل میں کمپیئرنگ سرکاری ہو غیر سرکاری ہو ادبی ہو یا لٹریری کے کسی بھی شعبے سے ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ایک نیا رنگ بھر دیتے ہیں. تو یہ بلا شبہ ایک بہت کمال آپ کی صلاحیت ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا, پھر آپ نے اس میں کہاں کہاں تک قدم رکھا. جی نہیں صاحب, میں کالج کے زمانے میں بیسٹ ڈیبیٹر تھا. میں کالج کے میگزین کا ایڈیٹر تھا. میں کالج کی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر تھا. میں کالج کی کوئز ٹیم کا کیپٹن تھا اور این سی سی میں بھی میں کمپنی کمانڈر تھا. میں ریڈیو پہ آنا جانا تھا. ریڈیو کے کوئز پروگرام میں جاتا تھا. کبھی میزبانی بھی کرتا تھا میں. اچھا, جب میں گانے لگا یا میں شاعری کرتا تھا تو کبھی کبھار مجھے کہا جاتا تھا کمپیئرنگ کرنے کے لیے, تو میں کرتا تھا. تو مجھے بہت سے لوگوں نے میرے اس کام کو پسند کیا اور اب یقین کیجیے کہ کمپیئرنگ صرف نام پکارنا نہیں ہوتا, یہ آرٹ ہے. یہ ایک یعنی آپ کے اوپر ایک پوری ذمہ داری آتی ہے کہ آپ نے ایک تو لوگوں جو ادارہ آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے اس کے اعتماد پہ پورا اترنا ہے اور پھر پورے پروگرام کو لے کے جانا ہے اور عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اور ان کی جو توقعات ہیں ان پہ بھی پورا اترنا ہوتا ہے. تو نہیں صاحب, یہ آرٹ ہے. بالکل صحیح. اور اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ اور مجھے یہ آتا ہے. جی بالکل, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. کئی سالوں سے میں خود آپ کے ساتھ بہت سے پروگرام آرٹس کونسل میں, جیم خانہ میں, سرکٹ ہاؤس میں اور دیگر شہروں میں بھی ہم نے جا کے پروگرام کیے. آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ ایک آرٹ ہے, جی, تو آپ اس کی کوئی تھوڑی باریکیاں ہمارے نوجوان نئی نسل جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ شیئر کیجیے. جی سر, اس میں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ, کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے, پھر آپ اچھے کمپیئرز کو آپ نے سنا کتنا ہے, ان کو دیکھا کتنا ہے. میں نے کبھی کسی بھی پروگرام کے دوران اپنی ذات پہ کبھی توجہ نہیں دی. ہاں, میں پروگرام کے مطابق اپنے کپڑوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں, اپنے جوتے کا اور اسٹیج کا, اور جو ادارہ یا آرٹس کونسل ہے یا انتظامیہ ہے جو مجھ پہ اعتماد کر رہی, انہوں نے مجھ پہ جو ٹرسٹ کیا ہے میں نے اس پہ پورا اترنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ عوام کی توقعات پہ بھی پورا اترنا ہے. لیکن صاحب یہ آرٹ ہے. جی صحیح. میں نے اس کو سیکھا ہے. بالکل صحیح. اور میں نے آبزرو کیا ہے پاکستان کے بڑے جو نامور کمپیئر تھے, خاص طور پہ میں نام لینا ضرور چاہوں گا ضیاء محی الدین صاحب کو. میرے تو وہ روحانی استاد ہیں. میں نے ان کو سنا, میں نے ان کو دیکھا ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. صحیح. تو بہت خوب. ہمیں پتہ چلا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی اس صلاحیت کا اظہار جب کرتے ہیں اور اس کو آرٹ بھی سمجھتے ہیں, تو آرٹ اور اس کی پریزنٹیشن بہت لازم ملزوم چیزیں ہیں. یقیناً اس میں بہت ہوم ورک بھی آپ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کئی مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام ذرا ڈریگ ہو رہے تھے, تو آپ نے ان کو سنبھالا. کچھ اس طرح کیسے ممکن ہوتا ہے, کیسے آپ یہ جج کرتے ہیں؟ جی, یہ نعیم صاحب اس طرح کے نا کئی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. بس ایک دفعہ ایک پروگرام ہو رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی. اب ہوتا تو اس طرح کے پروگرام کو بند کر دیا جاتا. ڈی جی خان آرٹس کونسل میں پروگرام ہو رہا تھا, انتظامیہ بھی موجود تھی اور بڑے نامور سیاسی لوگ بھی موجود تھے, اور مائک بند ہو گئے تھے. میں اسٹیج کے آگے چلا گیا اور میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی. ذرا میں زیادہ اونچی آواز میں بولا اور وہ پروگرام بڑا
खूबसूरती से वो प्रोग्राम हुआ और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। इस तरह के वाक़यात लाहौर में भी कभी हुए और मैं नज़र रखता हूँ हर किस्म के हालात के ऊपर। मेरी पूरी नज़र होती है कि अवाम चाहते क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल कभी ख़राब भी हो जाती तो मुझे अल्लाह ताला ने तो उसकी करम नवाजी है कि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। बहुत अच्छा, फिर ये टीम वर्क भी है जी, सही कि मतलब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल में, तो आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया मेरे साथ राब्ते में होती है, मैं उनके साथ राब्ते में होता हूँ। अगर कुछ सरकारी प्रोग्राम है, इवन वजीर आला आए हैं या वजीर आजम आए हैं, तो मैं उस प्रोग्राम की नौयत के हिसाब से मैं अपनी तैयारी करता हूँ और ख़ुद को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रखता हूँ। फिर जो सबसे अहम बात है कि मुझ पे जो इदारे एतमाद करते हैं, मैंने कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचा। जी बिल्कुल, हम गवाह हैं इसके। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे आज के मेहमान महबूब हुसैन जंगवी साहब ने अपनी ज़िंदगी के अपनी फ़नी पहलुओं के मुख्तलिफ ज़ावियों से हमें आगाही दी। हमने चूँकि इनके प्रोग्रामों को देखा है और हम हमेशा हमें एतमाद होता है कि अगर आज हमने महबूब साहब को कंपेयरिंग के लिए तकलीफ दी है तो हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब जाएगा। तो इस फ़न के हवाले से हमने और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी बातें सुनी। अब मैं चाहूँगा कि महबूब साहब, आपने चूँकि बेबहा अदबी, मौसीकी, सकाफती और कई तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, खुद तबाह आजमाई की मुख्तलिफ उसमें, तो हमारे इस रीजन के इल्मी और अदबी विरसे के ऊपर मैं चाहूँगा कि आपके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएं। आप हमें बताइए कि वो कैसा है और हम उसके फ़रोग़ के लिए और क्या कर सकते हैं। नहीं साहब, ज़ुबानें मोहब्बत की ज़ुबानें होती हैं। हर शख्स को अपनी ज़ुबान से मोहब्बत होती है और हुकूमतें मुख्तलिफ इदारे वो बनाती हैं, जैसे लोक विरसा का इदारा है, आर्ट्स काउंसिलें हैं, टेलीविज़न सेंटर्स हैं, रेडियो पाकिस्तान है, और ये इदारे सारे अदीबों, शायरों और फनकारों की हौसला अफजाई के लिए और उनकी सरपरस्ती के लिए बनाए जाते हैं। आर्ट्स काउंसिल का मकसद भी यही है कि वो अपने इलाके के फनकारों को और फन को जिंदा करे, उसको उजागर करे। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि आर्ट्स काउंसिल का किरदार मैं समझता हूँ कि माँ के जैसा है, और माँ को जैसे सारे बच्चे प्यारे होते हैं, आर्ट्स काउंसिल को भी सारे फनकार और सारे अदीब और सारा फन बड़ा अजीज होता है। ये हमारा मरकज होता है। तो हमें चाहिए कि हम आर्ट्स काउंसिल के साथ रब्ता रखें और अपना जो भी टैलेंट है उसके बारे में बताएं हम। और जिस तरह ये वीडियो पॉडकास्ट का सिलसिला आपने शुरू किया है, और यकीनन बहुत से फनकार आएंगे और उनके फ़न के बारे में पता चलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर एक डायरेक्टरी भी मुरतब की जाए कि हर इलाके के फ़नकारों के बारे में और हर इलाके के फ़न के बारे में कोई ऐसी डायरेक्टरी मुरतब की जाए, हमें पता हो कि डेरा गाजी खान डिवीज़न में कितने फ़नकार हैं, उनका ज़रिया मुआश क्या है, उनका फ़न क्या है, तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।